بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 150 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تراویح کا بیان۔ تراویح کا بیان حصہ اول۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَسُنَّ فِي رَمَضَانَ 20 رَكْعَةً ب10 تسلیمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة والختم مرة والجلسة بعد كل 4 بقدرها ويوتر بجماعة في رمضان فقط۔ ترجمہ: اور سنت ہے یہ رمضان میں 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ، عشاء کے بعد، وتر سے پہلے اور وتر کے بعد بھی جماعت کے ساتھ، اور 1 مرتبہ ختم کے ساتھ اور بیٹھنے کے ساتھ، ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بقدر، اور وتر پڑھے جماعت سے صرف رمضان میں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے تراویح کے لغوی اصطلاحی معنی، نمبر 2 تراویح کا مسنون طریقہ، نمبر 3 20 رکعت تراویح کی حکمت، نمبر 4 بجماعت جار مجرور کس سے متعلق ہے، نمبر 5 تراویح کی جماعت بالکلیہ ترک کرنے کا حکم، نمبر 6 1 مرتبہ تراویح میں قرآن سنت ہے یا مستحب، شرعاً اس کا کیا حکم ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے۔ اور نمبر 6 ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت بیٹھنا، ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت بیٹھنا۔ نمبر 7 رمضان میں وتر کا جماعت سے پڑھنا اور اس کا حکم شرعی، رمضان میں وتر کا جماعت سے پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی تراویح کے لغوی اصطلاحی معنی۔ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے۔ رمضان مبارک کی رات میں 20 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں بعد نماز عشاء، فرائض کے بعد وتروں سے پہلے، تو ان 20 رکعتوں میں سے ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں، ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ہر 4 رکعت کے بعد استراحت کے لیے بیٹھنا پایا جاتا ہے۔ تو ترویحہ کا معنی ہوتا ہے استراحت، بیٹھنا، اس لیے اس کو ترویحہ اور 20 رکعتوں کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یا اس لیے بھی کہ نماز مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا باعث ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یا اس لیے کہ یہ عمل بھی من جملہ ان اعمال میں سے ہیں جو آخرت میں راحت جنت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ان کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان 20 رکعات کو تراویح اور ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں۔ یہ تھا تراویح کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2 تراویح کا مسنون طریقہ۔ تراویح کا مسنون طریقہ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کا 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کا 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ پھر طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام ان لوگوں کو 5 تراویحات پڑھائے، ہر تراویحہ 4 رکعات کا ہو، اور ہر تراویحہ 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرے۔ اس طرح 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ دلیل: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دیگر خلفائے راشدین نے
10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت تراویح پر مواظبت فرمائی ہے، اور خلفائے راشدین کے عمل کی حجت ہونے کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ پھر صحیح بات یہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد الی آخر اللیل ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد الی آخر اللیل ہے، وتر سے پہلے ہو یا بعد، وتر سے پہلے ہو یا بعد، جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کل وقت عشاء تراویح کا وقت ہے، خواہ عشاء اور وتر سے پہلے ہو یا بعد، مگر قول اول زیادہ درست اور زیادہ صحیح ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَسُنَّ فی رمضان 20 رکعۃ ب10 تسلیمات بعد العشاء قبل الوتر وبعدہ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ یہ تھا تراویح کا مسنون طریقہ۔ نمبر 2، 20 تراویح کی حکمت۔ 20 تراویح کی حکمت۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہی کیوں ہیں؟ تو تراویح کا 20 رکعت ہونے میں حکمت اور راز یہ ہے کہ جو سنن ہیں، سنتیں ہیں، جو مشروع کی گئی سنتیں، دراصل ان سے مقصود فرائض کی تکمیل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے فرائض کو وطروں کے ساتھ ملا کر تو یہ کل 20 رکعت بنتی ہے۔ 5 نمازوں کے فرائض اور وطر ملائے جائیں تو یہ کل 20 رکعت بنتی ہیں۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح کے ذریعے سے ان کی تکمیل کی گئی، 20 رکعت تراویح کے ذریعے سے ان کو مکمل کیا گیا، تو اس لیے 20 رکعت تراویح کو مشروع قرار دیا گیا، تاکہ ان کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل ہو سکے، کہ فرائض اور واجب ملا کر یعنی وطر ملا کر کل 20 رکعت تراویح کل 20 رکعت بنتی ہے۔ اس لیے تراویح بھی 20 رکعت مشروع کی گئی تاکہ فرائض کی تکمیل ہو سکے۔ یہ تھی 20 رکعت تراویح کی حکمت۔ نمبر 3، بجماعت جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ یہ جو عبارت میں الفاظ ہیں بجماعت وسن فی رمضان 20 رکعۃ ب10 تسلیمات بعد العشاء قبل الوتر وبعدہ بجماعت، تو بجماعت کے الفاظ یہ کس سے متعلق ہے؟ تو حل عبارت یہ ہے کہ بجماعت جار مجرور یہ متعلق ہے سنہ کے ساتھ، تو گویا کہ ای سنہ بجماعت یعنی تراویح با جماعت پڑھنا سنت ہے، تراویح با جماعت پڑھنا سنت ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم مواظبت کا عذر یہ پیش فرمایا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے تراویح با جماعت پڑھنا اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ تھا بجماعت جار مجرور حل عبارت۔ نمبر 4 تراویح کا نمبر 5 تراویح کا حکم۔ تراویح کا حکم تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ پورے علاقے میں اگر کسی جگہ بھی با جماعت تراویح ادا کر لی جائیں تو سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی جگہ بھی تراویح کی جماعت ادا نہ کی جائے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ احسن الفتاوی جلد 3 صفحہ 520۔ یہ تھا تراویح کا حکم۔ نمبر 6 والختم مرتن مجرور ہے حل عبارت۔ والختم مرتن اس کا عطف کس پر ہے؟ والختم مرتن کا عطف کس پر ہے؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ والختم مرتن یہ مجرور ہے جماعتین پر، اس کا عطف جماعتین پر ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ ای سنہ ای یختم القرآن فی التراویح مرتن، یعنی تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔
تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح کے اندر ایک مرتبہ ختم قرآن یہ مسنون طریقہ ہے، سنت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ طول قرات کی وجہ سے لاٹھیوں پر تکیہ لگاتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ طول قرات تبھی ہو سکتی ہے جبکہ اس میں قرآن پاک معتد بھی پڑھا جائے۔ تو اور معتد بھی کی مقدار یہ ہے کہ پورے رمضان مبارک کے اندر ایک ختم قرآن ممکن ہو سکے، جیسا کہ آثار سلف سے ثابت ہے۔ باقی قرآن مجید اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے، کیونکہ تراویح کی کل رکعات 600 ہیں اور قرآن پاک کی کل آیتیں 6000 اور کچھ ہیں۔ اس طرح پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ختم قرآن کا مسنون ہونا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ختم قرآن کا مسنون ہونا اور تراویح کا مسنون طریقہ۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 7 کہ ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت بیٹھنا۔ ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت بیٹھنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت ایک تراویح کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ ایک تراویح کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ اسی طرح 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان بیٹھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ تراویح بمعنی راحت سے ہے، تو تراویح کا نام اس استراحت کی خبر دیتا ہے۔ اور 2 تراویحوں کے درمیان میں چاہے تو تسبیح پڑھے، چاہے تلاوت کرے اور چاہے تو خاموش رہے، یا ہر ایک تنہا نماز پڑھے پھر امام ان کو وتر پڑھائے۔ یہ درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں اختیار ہے، چاہے تو بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے، چاہے تلاوت کرے، چاہے خاموش رہے، یا الگ سے اپنے کوئی نوافل وغیرہ اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادا کرے۔ بہرحال ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت ایک تراویح کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وجلست بعد کل 4 بقدرها کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 8، رمضان میں وتر کا جماعت سے پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ رمضان میں وتر کا جماعت سے پڑھنا اور اس کا حکم شرعی، تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ صرف رمضان المبارک میں وتر جماعت سے پڑھے، صرف رمضان المبارک میں وتر جماعت سے پڑھے۔ اس کی دلیل کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک میں وتر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی رمضان المبارک کے علاوہ میں وتر جماعت سے نہ پڑھے جائیں، کیونکہ وتر من وجہ نفل ہیں، اور رمضان کے علاوہ میں نفل کو جماعت سے پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ تھی رمضان میں وتر کا جماعت سے پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا نمبر 1 تراویح کے لغوی اصطلاحی معنی، نمبر 2 تراویح کا مسنون طریقہ، نمبر 3 20 رکعت تراویح کی حکمت، نمبر 4 بجماعت جار مجرور کس سے متعلق ہے یعنی حل عبارت، نمبر 5 تراویح کا حکم، نمبر 6 والختم مرتن مجرور کس سے متعلق ہے، کس پر اس کا عطف ہے، حل عبارت، نمبر 6 والختم مرتن مجرور کا عطف کس پر ہے، اور نمبر 7 ہر 2 تراویحوں کے درمیان بغرض استراحت بیٹھنا، نمبر 8 رمضان میں وتر کا جماعت سے پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔